بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ حضرات کے سامنے نماز کے ایک مسئلے پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اس شخص کی کہ جو جماعت کے اندر شریک ہو اور امام کو رکوع کی حالت میں پائے، تو کس صورت میں اس کی رکعت مان لی جائے گی اور کس صورت میں اس کی رکعت نہیں مانی جائے گی۔ اس بات کو ہم اچھی طرح سے اس ویڈیو کے اندر جان لیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جو امام کو رکوع کی حالت میں نہ پائے تو اس نے اس رکعت کو نہیں پایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جس شخص نے امام کو رکوع کی حالت میں پایا پھر اس نے رکوع کر لیا امام کے اپنے سر اٹھانے سے پہلے، تو اس نے اس رکعت کو پا لیا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جب تو نماز کے لیے آئے اور امام صاحب کو رکوع کی حالت میں پائے پھر تو اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لے امام صاحب کے سر اٹھانے سے پہلے، تو نے اس رکعت کو پا لیا۔ اسی طرح کا قول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے، آپ فرماتے تھے جس شخص نے رکوع کو پا لیا اس سے پہلے کہ امام صاحب اپنا سر اٹھاتے تو اس نے رکعت کو پا لیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تو امام صاحب کو رکوع کرتے ہوئے پائیں تو بھی رکوع کر لے، اس سے پہلے کہ امام صاحب اٹھ جائیں تو نے اس رکعت کو پا لیا۔ اگر امام صاحب اٹھ گئے تیرے رکوع کرنے سے پہلے تو تجھ سے وہ رکعت چھوٹ گئی۔ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اب ہم چلتے ہیں اپنے مسئلے کی طرف۔ جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوں اور امام صاحب کو رکوع کی حالت میں پائیں تو رکوع میں شامل ہونے کے لیے جلد بازی نہ کریں بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ جائیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو تم پر لازم ہے سکون اور اطمینان ہو، جو مل جائے امام صاحب کے ساتھ اس کو ادا کر لو اور جو چھوٹ جائے اس کو بعد میں مکمل کر لو۔ لہذا جب آپ صف میں جا کر کھڑے ہو جائیں تو تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک اپنے ہاتھ اٹھائیں، اور بہتر ہے کہ دوسری تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ اگر دوسری تکبیر نہ کہی تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شریک ہو گئے تو آپ کو یہ رکعت مل گئی ہے۔ جیسا کہ میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے امام کو رکوع کی حالت میں پایا پھر اس نے رکوع کر لیا امام صاحب کے سر اٹھانے سے پہلے، تو اس نے اس رکعت کو پا لیا۔ اور اگر آپ جھک رہے تھے کہ امام صاحب نے اپنا سر رکوع سے اٹھا لیا تو آپ کو یہ رکعت نہیں ملی، کیونکہ رکعت اس وقت مانی جائے گی جب آپ امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائیں گے، اور رکوع کم سے کم اس صورت میں مانا جائے گا جب کہ آپ رکوع کرنے لگے اور امام صاحب نے اٹھنا شروع کیا، آپ کے ہاتھ اور امام صاحب کے ہاتھ اتنے پھیلے ہوئے تھے کہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے تو آپ کا رکوع مان لیا جائے گا، اور یہ رکوع حاصل ہونے کی کم سے کم مقدار ہے، یعنی اس سے کم اگر ہوا تو پھر وہ رکوع نہیں مانا جائے گا، یہ کم سے کم مقدار ہے۔ اس صورت میں امام تو کھڑے ہو جائیں گے لیکن آپ اطمینان کے ساتھ اتنی دیر رکے رہیں رکوع کی حالت میں کہ ایک مرتبہ کم سے کم سبحان ربی العظیم کہہ سکیں، اگرچہ آپ تسبیح نہ پڑھیں کیونکہ اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور اتنی دیر ٹھہرنا کہ جتنی دیر میں ایک مرتبہ آپ سبحان ربی العظیم کہہ سکیں گے واجب ہے۔ باقی تسبیحات چھوڑ کر آپ امام صاحب کی اقتداء کر لیجئے۔ رکوع ملنے کا اعتبار امام صاحب کو رکوع میں پانے سے ہے، نہ کہ ان کے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے سے، کیونکہ بہت سارے ائمہ کرام کچھ اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، لہذا اس صورت میں اگر کوئی شخص سمیع اللہ لمن حمدہ کی ابتدا کے وقت اگر جھکتا ہے
تو اس کی رکعت نہیں مانی جائے گی۔ کچھ لوگ رکعت پانے کی جلدی میں اس طرح کیا کرتے ہیں کہ رکوع میں شامل ہونے ہی والے ہوتے ہیں کہ امام صاحب اپنا سر اٹھا لیتے ہیں، تو یہ اپنا رکوع اپنے طور پر کر کے امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اور اس رکعت کو رکعت شمار کر لیا کرتے ہیں، حالانکہ یہ رکعت شمار نہیں کی جاتی، اور اس طرح وہ اپنی نماز مکمل کر لیتے ہیں حالانکہ ان کی نماز نہیں ہوا کرتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ہم آپ سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب قیام کیا ہی نہیں اور سورہ فاتحہ پڑھی ہی نہیں تو وہ رکعت کیسے مان لی جائے گی؟ اس کا جواب یوں تو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پہلے پیش کی ہیں، انہی میں مل جاتا ہے، لیکن ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کے عمل سے یہ پوری طرح سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ رکوع ملنے کی حالت میں نماز ہو جاتی ہے اور رکعت شمار کر لی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آتے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے رکوع کی حالت میں دیکھا تو جیسے ہی ان کی نظر پڑی حضور پر، انہوں نے رکوع کر لیا۔ رکوع کی حالت میں ہی وہ آ کر سب سے مل گئے۔ سب سے مل جانے کے بعد جب انہوں نے نماز مکمل کر لی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص کون تھا جس نے رکوع کیا اور پھر آ کر سب سے مل گیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصہ، اللہ تیری حرص کو زیادہ فرمائے، ولا تعود، لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ ان کی نماز مکمل ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو اس حدیث میں منع فرمایا وہ یہ تھا کہ رکوع کی حالت میں چل کر صف کی طرف آنا۔ ایک بات اس میں واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ رکوع اگر کسی شخص کو مل جاتا ہے تو اس کو رکعت مل جاتی ہے، لہذا انہوں نے رکوع کی حالت میں حضور کو دیکھ کر فوراً رکوع کر لیا تاکہ ان کو وہ رکعت مل جائے، لیکن وہ سب سے ملے بغیر رکوع کر چکے تھے۔ اس عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور دوسری بات قیام کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خود واضح فرما دیا کہ اگرچہ انہوں نے قیام نہیں کیا تھا اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی، اگر سورہ فاتحہ ضروری ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اطلاع دیتے ہیں اور ان سے دوبارہ پڑھنے کے لیے فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طور پر دینی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔